میں آرام فرمانے والے آقا احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھے بڑے بابا سے برد اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، آپ نے مفتی صاحب سے بہت ہی اچھے انداز میں خطاب ملاحظہ فرمایا، بس چند باتیں بتا کر میں آپ لوگوں سے رخصت ہو جاؤں گا۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے والا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا۔ سر بھلا بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا۔ اور حضرات محترم، سرکار اعلیٰ حضرت کو غوث اعظم سے بہت محبت تھی۔ اب غوث اعظم سے جو سرکار اعلیٰ حضرت کی محبت کی ملاحظہ فرمائے، ملفوظات اعلیٰ حضرت میں حضور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میں محبوب الہی کی بارگاہ میں جب گیا، آپ کہتے ہیں جب میں درگاہ شریف کے قریب پہنچا وہاں پر شور ہو رہا تھا، میں نے چاہا کہ کاش یہ شور بند ہو جاتا اور میں حضرت کی بارگاہ میں جاتا، مگر شور ہوتا رہا۔ حضور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ دل ہی دل میں نے حضرت سے کہا کہ حضور یہ فقیر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہتا ہے، مگر یہاں پر شور و گل ہو رہا ہے، اس بنا پر میرا دل نہیں چاہ رہا ہے اندر آنے کے لیے۔ سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں نے قدم کو آگے بڑھایا، جب آپ نے قدم درگاہ شریف کے اندر رکھا شور بند ہو گیا۔ اعلیٰ حضرت نے سوچا کہ ان لوگوں نے شاید جو ہے شور بند کر دیا، پھر قدم کو باہر کیا، پھر شور ہونے لگا، پھر قدم آپ نے اندر بڑھایا شور بند ہو گیا۔ اعلیٰ حضرت دل ہی دل میں سوچتے ہیں لگتا ہے اس فقیر پر حضرت کی نظر کرم ہو چکی ہے۔ اب آپ نے چاہا کہ میں حضرت کو مدد کے لیے پکاروں، سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ دل نے چاہا کہ میں حضرت کو پکاروں، اور آپ پکارنے والے تھے، کہا میں محبوب الہی کو پکارنے والا تھا، مگر زبان سے یا غوث نکل گیا، زبان سے یا غوث نکل گیا۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس فقیر نے تا عمر جب بھی کسی کو یاد کیا تو وہ کوئی اور نہیں حضور غوث اعظم۔ اور حضرات محترم، ہندوستان میں جو سلسلہ قادریہ ہے یہ زیادہ تر اعلیٰ حضرت نے سکھایا ہے۔ آپ کو اور سلاست کی بھی اجازت تھی، مگر آپ نے سلسلہ قادریہ کو آگے بڑھایا اور اسی کو حکم دیا اپنے اور مریدین کو اور اپنے خلافہ کو کہ جب بھی مرید کرو تو اسی سلسلے سے مرید کرو۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سر بھلا کیا کوئی جانے ہے، سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا، تجھ سے در در سے سگ سگ سے ہے مجھ کو نسبت، تجھ سے در در سے سگ سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ کیا دبے جس میں حمایت کا ہو پنجہ تیرا، وہ کیا دبے جس میں حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ حضرات محترم، غوث اعظم کون ہے؟ خود غوث اعظم فرماتے ہیں، غوث اعظم فرماتے ہیں میں وہ ہوں جسے صرف اللہ جانتا ہے تم نہیں۔ اب کیا غوث اعظم کا مقام بیان کیا جائے، خود بڑے پیر فرما رہے ہیں کہ میں وہ ہوں جسے اللہ جانتا ہے تم نہیں جان سکتے۔ 70 مرتبہ دن اور رات میں مجھ سے کہا جاتا ہے میں نے تمہیں منتخب کیا ہے تم میری آنکھوں کی ٹھنڈک۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیا مقام بیان کیا جائے غوث اعظم کا۔ اور لکھنے والے لکھتے ہیں کہ اللہ نے غوث اعظم کو وہ طاقت عطا کی، آپ جسے چاہتے تھے ولی بنا دیا کرتے تھے اور جسے چاہتے تھے ولی
تخت سے نیچے اتار دیا کرتے تھے۔ آپ نے چور کو قطب بنا دیا تھا، اور آپ ارشاد فرماتے ہیں اے لوگوں میری مجلس میں آیا کرو، ولایت یہی سے ملتی ہے۔ اور غوث اعظم کا تو وہ مقام ہے کہ غوث اعظم ولایت کو چھین بھی لیا کرتے ہیں۔ نصر الدین چراغ دہلوی ایک بزرگ ہے جو دہلی کے اندر جلوہ گر ہے۔ آپ اللہ کے ولی ہیں، آپ کو اللہ نے دو ولیوں کی طاقت عطا کی تھی۔ آپ کا مقام یہ تھا کہ جب آسمان کی جانب دیکھا کرتے تھے تو سدرۃ المنتہا کو دیکھا کرتے تھے، جب زمین کے جانب دیکھا کرتے تھے تو تحت الثری تک دیکھ لیا کرتے تھے، مشرق کے جانب دیکھتے تھے تو ساری مشرق آپ کے لیے روشن ہو جایا کرتی تھی، مغرب کے جانب دیکھا کرتے تھے تو مغرب روشن ہو جایا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ کچھ ایسا واقعہ ہوتا ہے، غوث اعظم جلال میں تھے، بڑے پیر نے ان کی کرامتوں کو چھین لیا ہے، ان کی ولایت کو سلب کر لیا ہے۔ اب وہ پریشان ہے، کیا دیکھ رہے ہیں؟ آسمان کے جانب نظر کو اٹھاتے ہیں تو آسمان نظر آتا ہے، زمین کے جانب دیکھا ہے تو زمین نظر آ رہی ہے، مشرق کے جانب دیکھا ہے دیوار نظر آ رہی ہے، مغرب کے جانب دیکھا ہے دیوار نظر آ رہی ہے۔ پریشان ہو چکے ہیں، اب اس حجرے کے اندر کیا تو کیا جائے؟ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، رب کعبہ دوسرے جز میں ارشاد فرماتا ہے اے ایمان اے لوگو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب ملاحظہ فرمائیے، اس کو اپنے ذہن میں رکھیے۔ اب آپ پریشان ہیں، اب کرے تو کرے کیا؟ آپ نے کہا ایسا کرتا ہوں، اپنے پیر کو آواز لگاتا ہوں۔ آپ نے اپنے پیر کو آواز لگائی، نظام الدین اولیاء کو آواز لگاتے ہیں، نظام الدین وہاں پر تشریف لاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کیا ہوا ہے؟ کہا حضرت کرامتوں کو چھین لیا ہے، ولایت کو سلب کر لیا ہے۔ کہا کس نے کرامتوں کو چھینا ہے؟ کس نے ولایت کو سلب کیا ہے؟ کہا پتہ نہیں کس نے کیا ہے، مراقبہ کرتے ہیں پتہ چلتا ہے غوث اعظم نے سلب کیا ہے۔ کہا حضور سفارش کر دیجئے۔ آپ فرماتے ہیں غوث اعظم جلال میں ہے، جب بڑے پیر جلال میں ہوتے ہیں آسمان کے جانب نظر کرتے ہیں، اڑتی ہوئی چیل کو دو ٹکڑے کر دیا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اب کرا تو کرا کیا جائے؟ اب وہ بھی پریشان ہے۔ نظام الدین اولیاء کہتے ہیں ٹھہر جاؤ، میں ابھی اپنے پیر کو آواز لگاتا ہوں۔ آپ اپنے پیر کو آواز لگاتے ہیں۔ اب اس حجرے کے اندر دیکھتے ہی دیکھتے بابا فرید گنج شکر جلوہ گر ہو جاتے ہیں، اور آپ جلوہ گر ہونے کے بعد پوچھتے ہیں بیٹا نظام الدین کیا بات ہے؟ کہ ان کی کرامتوں کو چھین لیا ہے، ان کی ولایت کو سلب کر لیا ہے، ان کی کرامتوں کو چھین لیا ہے، ولایت کو سلب کر لیا ہے۔ کہا کس نے چھینا ہے؟ کہا غوث اعظم نے چھینا ہے۔ آپ مراقبہ کرتے ہیں، معلوم ہوتا ہے غوث اعظم جلال میں ہے۔ آپ پریشان ہیں کہ غوث اعظم جلال میں ہے، بڑے پیر جلال میں ہوتے ہیں۔ میری ہمت نہیں ہے کہ میں غوث اعظم سے بات کروں۔ حضرات محترم بابا فرید کہتے ہیں ٹھہر جاؤ، میں اپنے پیر کو آواز لگاتا ہوں۔ اب اس حجرے کے اندر دیکھیں کون جلوہ گر ہو رہا ہے؟ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ آپ اس حجرے کے اندر جلوہ گر ہوتے ہیں، پوچھتے ہیں فرید کیا ہوا ہے؟ کہا ان کی کرامتوں کو چھین لیا، ان کی ولایت کو سلب کر لیا ہے۔ کہا کس نے کیا؟ کہا بڑے پیر نے کیا۔ آپ نے کہا بڑے پیر تو اس وقت جلال میں ہے، اور جب وہ جلال میں ہوتے ہیں ان سے کوئی بھی بات نہیں کرتا ہے۔ کہا حضور اب کیا جائے؟ اس حجرے کے اندر نظام الدین اولیاء ہے، بابا فرید بھی ہے، اور قطب الدین بختیار کاکی ہے۔ قطب الدین بختیار کاکی آپ غوث اعظم سے کی سفارش کر دیجئے۔ کہا غوث اعظم جلال میں ہے، جب بڑے پیر جلال میں ہوتے ہیں میری ہمت نہیں ہے کہ میں ان سے بات کروں۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ کون فرما رہے ہیں؟ خواجہ غریب نواز عرض کر رہے ہیں کہ بڑے پیر جو ہے بڑے پیر جلال میں ہے، اب کہا کیا جائے؟ کہا ٹھہرو۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ مرید پیری سے کچھ نہیں ہوتا ہے، نصر الدین چراغ دہلوی سے پوچھو کہ پیر کا دامن پکڑنے سے کتنی برکتیں ملتی ہیں۔ اگر انہوں نے اپنے پیر کا دامن نہ پکڑا ہوتا تو آج اس حجرے کے اندر پریشان ہوتے۔ آپ خواجہ غریب نواز کہتے ہیں ٹھہرو، میں اپنے پیر کو آواز لگاتا ہوں۔ اب اس حجرے کے اندر خواجہ عثمان ہارونی سبحان اللہ، خواجہ غریب نواز کے پیر جلوہ گر ہوئے۔
اور جلوگر ہونے کے بعد کہا معین الدین کیا بات ہے؟ کہ حضور ان کی کرامتوں کو چھین لیا ہے، ان کی ولایت کو سلب کر لیا ہے، آپ غوث اعظم سے ان کی سفارش کر دیجئے۔ آپ نے فرمایا کہ غوث اعظم جلال میں ہے۔ جب غوث اعظم جلال میں ہوتے ہیں تو آپ جب اپنے گھر کی چھت کے جانب دیکھتے ہیں تو چوہے کا سر اور دھڑ الگ کر دیا کرتے ہیں۔ حضرات محترم، اب کیا کیا جائے؟ خواجہ عثمان ہارونی بھی حجرے کے اندر موجود ہے۔ کہا ٹھہرو، سب کھڑے ہو جاؤ۔ سب کھڑے ہوتے ہیں۔ کہا سب نبی پہ سلام پڑھو اور نبی کو یاد کرو۔ اب نبی سے مدد طلب کرتے ہیں، اب سرکار کی بارگاہ میں لو لگاتے ہیں۔ حضرات محترم، اس حجرے کے اندر نظام الدین اولیاء ہے، اس حجرے کے اندر فرید الدین بھی ہے، اس حجرے کے اندر قطب الدین بھی ہے، اس حجرے کے اندر معین الدین بھی ہے، اس حجرے کے اندر خواجہ عثمان ہارونی بھی ہے۔ سب لوگ ادب کھڑے ہو گئے، نبی پہ سلام پڑھ رہے ہیں اور نبی کو یاد کر رہے ہیں۔ حضرات محترم، نبی کو یاد کرتے ہیں۔ مصطفیٰ جانب رحمت کے یہ غلام جب نبی کو یاد کرتے ہیں، سرکار مدینے سے اس حجرے میں تشریف لاتے ہیں اور تشریف لانے کے بعد کہتے ہیں کیا ہوا ہے؟ کہا بڑے پیر نے ان کی کرامتوں کو چھین لیا ہے، ان کی ولایت کو چھین لیا ہے۔ غوث اعظم سے آپ سفارش فرما دیجئے۔ اب سرکار کا جواب سنیں۔ سرکار فرماتے ہیں عبد القادر بے شک مجھ سے ہے، میرا نوازا ہے، میری بات کو ٹالے گا نہیں، مگر جب میرا بیٹا عبد القادر جیلانی جلال میں ہوتا ہے میں اس سے بات نہیں کرتا ہوں۔ اب سب لوگ پریشان ہیں، نظام الدین پریشان ہے، بابا فرید پریشان ہے، قطب الدین پریشان ہے، معین الدین پریشان ہے، خواجہ عثمان ہارونی پریشان ہے۔ اور سرکار نے جب یہ فرمایا ہے سب پریشان ہو چکے ہیں، جب سرکار نے منع فرما دیا ہے اب کیا کیا جائے گا؟ سرکار فرماتے ہیں ٹھہرو، میں اپنی بیٹی کو بلاتا ہوں، عبد القادر جیلانی کی والدہ کو بلاتا ہوں، فاطمہ ام الخیر کو بلاتا ہوں۔ حضرات محترم، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہی حجرے سے ارشاد فرمایا فاطمہ ام الخیر تیرے بیٹے عبد القادر جیلانی نے نصر الدین چراغ دہلوی کی کرامتوں کو چھین لیا ہے، ولایت کو چھین لیا ہے۔ اب تو غوث اعظم سے کہہ دے کہ ان کی کرامتوں کو واپس کرے، ان کی ولایت کو واپس کرے۔ قسم خدا کی مسلمانوں جو والدین کے نافرمان ہیں، غوث اعظم کی محفل سے یہ فرمان لے کر جائے۔ غوث اعظم کی والدہ نے جب غوث اعظم کی والدہ نے جب اپنے بیٹے عبد القادر کو بلایا ہے، غوث اعظم آتے ہیں، عرض کرتے ہیں اے میری والدہ کیا بات ہے؟ آپ کی والدہ کہتی ہے اے عبد القادر جیلانی تم نے ان کی کرامتوں کو چھینا ہے، ان کی ولایت کو چھینا ہے، میں تمہیں حکم دیتی ہوں ان کی کرامتوں کو واپس کرو، ان کی ولایت کو واپس کرو۔ غوث اعظم عرض کرتے ہیں اے میری والدہ ماجدہ جب تم کہتی ہو تو میں ان کی کرامتوں کو واپس کرتا ہوں، ان کی ولایت کو واپس کرتا ہوں۔ اے میری والدہ ماجدہ آپ کے حکم پر انہیں دو ولیوں کی طاقت تھی، آپ کے حکم پر آپ کا بیٹا عبد القادر جیلانی انہیں 4 ولیوں کی طاقت۔ اے سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوث، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان اعلیٰ حضرت فیضان حضور تاج الشریعہ، نعرہ تکبیر۔ بہت خوب حضرات محترم، تبھی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا۔ حضرات محترم، میرے بولنے میں آپ لوگ کو سننے میں جو بھی غلط ہوئی ہیں رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے غلطیوں کو معاف عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ کلمہ طیبہ کا ورد کر لیجئے، لا الہ الا اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ۔ قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے آمین۔ السلام علیکم۔ آرام فرمانے والے